جی حضور مرشد، اس وقت میاں بیوی کے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ رشتہ جو تھا وہ قبر تک جاتا تھا، اب ایسا ہے کہ منٹ منٹ بعد عدالتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رشتہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ ایک دوسرے کی ہم میاں بیوی بات سننے کو برداشت نہیں ہے۔ بس ایک تو تربیت نہیں ماں باپ کی، نہ بچیوں کی تربیت نہ بچوں کی تربیت ہے۔ سب سے اول تربیت ہے، سب سے دین سے دوری ہے، اور سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اتنا کچھ ہونے کا باوجود کہتے ہے کچھ نہیں، میں قربان جاؤں۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے، تو آپ سے پوچھا کہ کیوں جلدی آپ نے بتایا کہ چادر ایک ہے، کیونکہ فجر کا ٹائم تھوڑا یہ میں نہیں، میرے نبی پاک کو جو میں قربان جو میں کوئی بات یہ نہ اٹھا دے، ہم جو بات کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سن رہے ہیں، میرا اتنا پختہ یقین ہے۔ آپ نے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھا، آپ نے کہ چادر ایک ہے، وہ پھر وہ لیتے ہیں تو میں جاتا ہوں ان کو دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، دیکھیں باقی ان کا کیا حالات ہوں گے۔ میں قربان جاؤں، ادھر نہ شکری بڑی الحمدللہ کہنا بھول گئے ہم۔ بس زیادہ تو وجہ یہ ہے لڑائی کی۔ اگر ہم ثابت قدم شکر گزار رہ جائیں، اس سے بڑی کوئی کمال کی بات نہیں۔ اول تو تربیت ہے، تعلیم و تربیت، یہ نہیں کہ آپ نے بچے پیدا کرنے، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی، ان کو شعور بھی دینا ہے۔ انسان اشرف کا تب ہے جب کوئی شعور آئے گا، اب شعور نہیں تو انسان سمجھے جانور ہے۔ مجھے یہ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ دیکھیں مثلا غصہ ایک جگہ پہ رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے، عقل بھی دماغ میں رہتی ہے۔ غصہ جب عقل چلی جاتی ہے، غصے سے دور رہنا چاہیے۔ جب غصے سے بندہ باوضو رہے گا تو یہ نوبت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ باوضو ہے اس کو غصہ کم آتا ہے۔ غصہ انسان کے بلڈ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دونوں میں وضو میں رہے تو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ حاکم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی پہ گئے تو پہلے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی، پہلے معاشری پہ نا، تو جبرائیل سے پوچھا یہ ہمارے سے پہلے ان کے آپ کے غلام بلال پاک جو نیچے فرش میں چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا عرش کہاں فرش ہے، بلال پاک کی پاؤں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب آئے آپ نے پوچھا، میں یہ باتیں کر رہا ہوں میرے نبی پاک کو پتہ ہے، لیکن صرف ہمیں بتانے کے لیے میں بار بار یہ بات کروں، صرف ہمیں آگے چلانے کے لیے ہم یہ بات آگے ڈسکس کر سکیں، لوگوں کو گفتگو کر سکیں، تو اس لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے جب وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحت وضو کے پڑھیں گے تو آپ فرش پہ چلیں گے، عرش کے پہ آپ کی پاؤں کی بات سنائی دے گی۔ یہ بات عقل نہیں مندی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ باوضو کا چلیں تو عرش والے آپ پہ کیا کمال باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ فرش پہ عرش والے کہتے ہیں وہ کمال آدمی ہیں، پیچھے ہٹ جو، یہ بندہ فرش پہ چل رہا ہے، عرش پہ اس کی بات ہے۔ میں بلال پاک نے عقل سے مور لگا دی، ہر بندے کو باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں رہتی۔ اور نماز اللہ نے کہا نماز صرف پڑھو، باقی ہر چیز کا میرا ذمہ ہے۔ عقل سے میں میری 5 ٹائم کی نماز کی باقاعدگی کرو، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کر کے تو دیکھے کوئی۔ مرشد ایک واقعہ بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ بندے نے پیسے دینے تھے اور نماز کا وقت چھوڑ کے چلا جاتا تھا، فراڈیا تھا وہ، ایسے کہہ رہے تھے۔ بس میں نے دیکھا نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ کا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ فراڈیا بھی نماز پڑھتا ہے نا، آپ نماز آپ اللہ، وہ تو بندے کی نافرمانی کر رہا ہے نا، آپ اللہ سے فراڈ کر رہے ہیں، اتنے بڑے طاقتور سے فراڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ آپ بندے سے فراڈ کر رہا ہے تو اللہ فتح تو اس کو ہوگی جو اللہ سے فراڈ نہیں کر رہا۔ جو اللہ سے فراڈ کر اس کو کہاں فتح ہو سکتا، اس کو شکست ہوگی۔ ہم نے یہ ایسی چیز دیکھی ہے، انہوں نے کہا وہ دعا کر دے اللہ میں کھا گیا ہوں، میرے پیسے میرے کو ضائع ہو گیا، مجھے ان سے بچا۔ تو دوسرے نماز نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے جھکتے نہیں تھے، تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ جب آپ کسی سے اللہ سے مدد ہی نہیں مانگیں گے تو آپ جتنی مرضی حق پہ ہیں، حق پہ ہونے کے بعد جو حکم ہے آپ مدد مانگے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں حق میں تھے، لیکن آپ سجدہ ریز رہے، نفل پڑھتے رہے، مثلا جگہ پہ آپ کسی جگہ پہ حق کچھ نہیں کیا، حق پہ تھے بھی تو ہیں بھی حق میں۔ باقی دوست کافی نبی اور پیغمبروں کے تھے استعمال کرتے ہیں، ہم سب کو منع کرتے ہیں۔ سوالی سازی زندہ ہیں، تھے نہیں ہیں۔ میں کافی کبھی بڑے لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے تقیہ کلام ہے، میرے اندازے میں سوال نبی پیغمبر سوالی سازی زندہ ہوتے ہیں، تو تھے نہیں ہیں۔